اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دوست احباب کو، تمام سننے والوں کو اور آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر کے تمام ریگولر لسنرز کو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور اہم کام آپ نے ناظرین یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہے۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہم بنانے والے ہیں، یہ ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا پر آنے سے پہلے، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اس دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے تو ان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور اس دنیا میں موجود جو لوگ تھے وہ کون تھے، ان کے بارے میں ہے اور ان کی حقیقت سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آشنا کریں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سے نبی تھے جو اس وقت کے جو یہاں پہ موجود اللہ کی مخلوقات تھیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان مخلوقات کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں مابعوث کیے گئے، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جنات پائے جاتے تھے اور یہ جو جنات ہیں انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ کور کر رکھا تھا اور مختلف تاریخی اگر آپ اعتبار سے دیکھیں اور تاریخی جو کلمات ہمیں ملتے ہیں ان کو آپ نوٹ کریں، پڑھیں تو ان سے آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ وہاں پر موجود جنات تھے وہ دو طرح کے تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ نیک تھے، نیکوکار تھے، نیکیاں کرتے تھے، بھلائی کرتے تھے، دوسرے کا بھلا کرتے تھے، بہتر سوچتے تھے، مسلمان تھے، اور دوسری قسم وہ تھی جو کہ کافر تھے یا جن کے نزدیک جو ہے وہ دوسروں کو تنگ کرنا یا دوسروں کو ایذا پہنچانا ان کے لیے باعث مسرت اور باعث صد افتخار ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یا ایسے جنات کو جو ہے وہ فنار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے پہلے تو راستہ دکھایا اور ان کی جانب ایک نبی کو بھیجا جو کہ ان کی جانب آئے اور ان کو وہ سکھانے لگے کہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، برائیاں نہیں کرنی، کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اور یہ جو نبی ہیں ان کا نام یوسف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں، جنہوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر جو ہے وہ متواتر دفعہ جو ہے وہ آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے جس کی ابتدا میں اس آیت سے ہوئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے مگر عبادت و ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھیں وہ جنوں نے ہی بنائی تھیں اور کتاب و سنت کی نصوص جنوں کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور اسی طریقے سے ان کی زندگی اور ان کے وجود کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو حیرانگی ہوگی اور اکثر ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہوگا کہ جنات کے رسول کون ہیں اور ان کے نبی کون تھے۔ اکثر علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جنات میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے جنات اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد فرماتے ہیں کہ جنات کے بھی نبی تھے۔ رسول تو انسانوں میں مابعوث ہوئے تھے، یہاں رسولوں سے مراد ڈرانے والے ہیں۔ حضرت ضحاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا کوئی نبی یا رسول جنات میں سے تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ جنات اور انسان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے جنات اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی نبی آئے اور ایک روایت کے مطابق نبی کا نام یوسف تھا۔ ناظرین،
یہ تو ہوئی بات جنات کی جو کہ پہلے موجود تھے، یعنی کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتاتی چلیں کہ جب یہ جنات کو زمین پر بھیجا گیا تو انہوں نے فتنہ و فساد جب شروع کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ یعنی کہ انسان کو تخلیق کرنے کا سوچا اور فرشتوں کو کہا کہ میں اپنی دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جس پر مختلف قسم کے جو ہے وہ جو دلائل وہ آئے مختلف فرشتوں کی جانب سے۔ لیکن اللہ پاک نے جب تخلیق کر لیا انسان کو تو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں انہیں پیدا کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے بعثت سے پہلے، ان کو مبعوث کرنے سے پہلے دنیا جو ہے وہ کس ٹائپ کی تھی، یعنی کہ دنیا میں کیا ہوا کرتا تھا؟ تو ناظرین اس کے ہم آپ کو سائنسی اور دوسرے یعنی کہ مذہبی نظریات دونوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین 1859 میں چارلز ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق حیاتی اجسام جو ہیں وہ اپنی بقا کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ ڈارون نے اپنے نظریے میں انسان کی بات نہیں کی تھی، مگر بہرحال اس کا نظریہ ہر جاندار شے پہ لاگو ہوتا ہے، بشمول بنی نوع انسان کے۔ ڈارون کے نزدیک تمام جاندار اپنی ہیئت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اور اپنے اطراف کے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض پانی کے جانور کروڑوں سال پہلے چرندے تھے، مگر کسی وجہ سے ان کو اپنی زندگی طویل عرصے تک پانی میں گزارنی پڑی تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور وہ مچھلی کی طرح کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گئے۔ اسی طرح مچھلیوں کو جب زمین پر زندگی گزارنی پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور ان کی شکل پہلے مگرمچھ اور پھر بعد میں دیگر جانداروں کی سی ہو گئی، یعنی اپنی بقا کے لیے قدرت اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ تبدیلیاں کرنی۔ تو اس طرح انسان کے بارے میں نظریہ ارتقاء کے حامی کہتے ہیں کہ انسان بن مانس کی نسل سے تھا جو اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، ویسا ہو گیا جیسا کہ آج ہے۔ چمپینزی جیسے چوپائے سے 2 پیروں پر انسان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، مگر وہ اس زمانے میں اور اس وقت کے ماحول کے مطابق اس کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ سننے میں تو یہ بڑا نظریہ دلچسپ نظر آتا ہے اور اس لیے اس پر سینکڑوں کہانیاں اور کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور متعدد فلمیں بھی بن چکی ہیں، مگر حقیقت اس کے قطعی برعکس ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل اسی حلیے میں بنایا ہے جس میں وہ آج موجود ہے۔ دوہریوں کے نظریے اور ایمان کے بیچ سائنس حائل ہے جو اپنے نت نئے انکشافات سے ایمان کی تائید کرتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حامی ابھی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ حیات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی تو اس میں جاندار مادہ تو کوئی نہیں تھا، تو پھر زندگی کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ کچھ کہتے ہیں کہ کسی کیمیائی عمل سے ایسا ہوا۔ تو اگر کیمیا گری سے زندگی وجود میں آ سکتی تو سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد علم کیمیا سے کوئی معمولی نوعیت کا جاندار یا کیڑا پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتی؟ بہرحال بات ڈارون کے مشہور زمانہ اور ساتھ ہی انتہائی متنازع نظریہ ارتقاء کی ہو رہی ہے جو صرف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں زندگی پہلے سے موجود تھی۔ تفصیلی بحث میں جائے بغیر ہم انسانوں کے ارتقاء کی طرف آتے ہیں، یعنی بنمانس سے انسان کا بننا اور اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کا مزید آگے کی جانب جو ہے وہ ترقی کرنا اور ہومو سیپینز جو ہیں وہ بننا۔ اس سے پہلے کی نسل یعنی انسان سے پہلے کی جو نسل ہے اس کو ہومو ایریکٹس کہتے ہیں۔ علم الانسان کے بشریات کے ماہر یعنی اینتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی تمام تر کوشش کے بعد بھی ہومو سیپینز اور ہومو ایریکٹس کے درمیان کوئی جوڑ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج تک دنیا بھر میں جہاں کہیں زمین کی کھدائی سے کوئی بھی ہڈی نہیں ملی جو ہومو سیپینز اور ہومو ایریکٹس کے درمیان کی کسی دور کو ثابت کرتی ہوئی ہو۔ اس بات کو ہم مسنگ لنک کا نام دیتے ہیں۔ ارتقاء کے مطابق ایک نوع کو دوسری نوع میں تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے جس میں ان کی باہمی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر بندر سے انسان کو الگ ہونا ہوتا تو تاریخ میں کوئی ایسا وقت ضرور آیا ہوگا جب انسان نے اپنے جد امجد کو الوداع کہا ہوگا۔ وہ وقت کب آیا؟ کتنی خاموشی سے آیا؟ کسی کو آج تک خبر بھی نہ ہوئی۔ گمان ہے کہ بنمانس سے انسان کے الگ ہونے کا وقت آج سے 50 یا 70 سال پہلے آیا ہوگا، 70 لاکھ سال پہلے معذرت کے ساتھ۔ اس دور سے لے کر 15 لاکھ سال بعد تک کئی قسم کے ادوار انسانی ارتقاء کی کہانی سناتے ہیں اور پھر ہومو ایریکٹس کا دور آیا جو 2 سے 3 لاکھ سال پہلے بڑے پراسرار انداز میں غائب ہو گیا اور پھر اچانک ہی 1.5 لاکھ سال پہلے کہیں سے ہومو سیپینز کا وجود آ گیا۔ اور ہومو ایریکٹس کے بارے میں قیاس یہ ہے کہ تقریباً 1.5 گنا یعنی کہ اس کے علاوہ جو پرائمیٹس وغیرہ ہیں وہ تولیدی عمل میں بہت ہی خاص اور نمایاں فرق جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئے، جس کے بعد انسان جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور حقیقت اس سے قطعی مختلف ہے۔ ناظرین، انسان کی ارتقاء کافی زمانے تک پانی میں ہوئی یا پھر وہ عرصہ دراز تک کسی بہت ہی گرم جگہ میں رہتا رہا۔ لمبے عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ انسان کا بچہ پیدائشی طور پر پانی میں سانس روک لینے اور کسی حد تک تیرنے
کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ شکم مادر میں پروان چڑھنے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ انسانی کھال کے نیچے چربی کی تہہ کا ہونا، بال کا نہ ہونا، اور نرخرے اور زبان کی بناوٹ، نمکین پسینے کی غدود جلدی جو ہے ان کا نرم ہو جانا، اور اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پانی سے کبھی نہ کبھی جو ہے کسی خاص قسم کا رشتہ ضرور رکھ سکا ہے۔ خیر ناظرین، ایک بحث طلب موضوع ہے، یقیناً آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔